شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مظلوم بچوں کا شہید ہونا۔ سامعین اکرام، یہ بڑا عجیب منظر تھا کہ حارث دن بھر جن بچوں کی تلاش میں مارا پھرتا تھا، وہ بچے اسی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کو جب یہ ظالم گھر آیا تو اس کی بیوی ڈر گئی کہ کہیں اسے ان بچوں کا علم نہ ہو جائے۔ اسے جلدی کھانا کھلا کر سو جانے کو کہا تو وہ ظالم دن بھر کا تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ کچھ رات بیت گئی کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو جگایا اور کہا، بھائی، میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے کہ ہمارے والد ماجد بہشت میں یعنی جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ اے مسلم، تم خود چلے آئے اور بچوں کو کیوں ظالموں میں چھوڑ آئے؟ تو والد ماجد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، صبح تک آ جائیں گے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھائی جان، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو چمٹ کر رونے لگے۔ ان کے رونے سے حارث کی آنکھ کھل گئی۔ بیوی سے پوچھا، یہ شور کیسا؟ وہ عورت سہم سی گئی اور دوڑی کہ خدا جانے اب کیا ہوگا۔ حارث اٹھا اور چراغ جلا کر اندر آیا تو ان دونوں یتیموں کو روتے دیکھ کر بولا، تم کون ہو؟ ان صاحبزادوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم فرزند مسلم ہیں۔ ظالم حارث خوش ہو گیا اور پھر یہ ظالم ان صاحبزادوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا اور بیچاری بہت ہاتھ پیر مارتی رہی، اپنا سر اس کے پیروں پر رکھتی رہی اور اسے ظلم سے روکتی رہی، مگر اس ظالم نے ایک نہ سنی۔ بے رحم تلوار لے کر اٹھا اور دونوں کو نہر فرات کی طرف لے چلا اور ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب ان دونوں نے دیکھا کہ یہ ظالم ہمیں قتل کرنے والا ہے تو بچے سہم سے گئے۔ آخر کار ظالم بے رحم حارث نے تلوار پکڑ لی۔ اس وقت بچوں نے کہا، ہم یتیم ہیں، بے وطن ہیں، ہم پر رحم کر، مگر اس دنیا کے کتے نے ایک نہ سنی اور ظالم نے بڑے صاحبزادے کو پہلے شہید کیا، پھر دیکھتے دیکھتے چھوٹے کو بھی شہید کر دیا۔ تذکرہ کربلا صفحہ نمبر 48 پر یہ سارا مذکور موجود ہے۔ سامعین اکرام، دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے اہل بیت کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے مٹانے کے لیے یزید اور اس کے جو ماننے والے تھے، جسے ہم یزیدی کہتے ہیں، یہ یزیدیوں نے کس طرح سے ظلم و ستم ڈھائے لوگوں پر اور کوششیں کی کہ اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ بس دنیا کی بادشاہت ملے، دنیا کی واہ ملے، لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ دین سے منہ موڑ کر اس بے وفا دنیا کو اپنانے کا پھل کیا ملتا ہے، اور ایسے ظالم دھوبی کے کتے کی طرح ہیں، نہ کہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔